السلام علیکم فرینڈس ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکیہ کی کان ففتھ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی ڈیفینس ڈیل کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان کی GIDS کی طرف سے ترکیہ کو ایمونیشن کی فراہمی سے متعلق کانٹریکٹ، امریکہ کی مزید پیٹریاٹ ڈپلائمنٹ، یوکرین کے لیے مزید جرمن سسٹمز، مصر کو بلاخر AMRAAM کی فراہمی، سربیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈس، پاکستان کی GIDS کے CEO مسٹر اسد کمال نے IDF دفاعی نمائش کے موقع پر انقرہ میں بیسڈ ایک ترک کمپنی کے ساتھ ایمونیشن سپورٹ اکوپمنٹ فراہمی سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ GIDS کی جانب سے پاکستان میں لوکلی سطح پر ہی تیار کیے جانے والا یہ ایمونیشن سپورٹ اکوپمنٹ آنے والے عرصے میں ترک کمپنی کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس بارے میں فارمر ایگریمنٹ سائننگ کے دوران GIDS کے CEO کا کہنا تھا کہ اس کانٹریکٹ کے ساتھ ترکیہ اور پاکستان کے ڈیفنس کوآپریشن کو لوکل انوویشن کے ساتھ مزید اسٹرینتھن کرنے کا موقع دستیاب ہوگا۔ خیال رہے کہ GIDS نے گزشتہ روز بھی ترک کمپنی MKE کے ساتھ ایروسپیس ایمونیشن سے متعلق MOU سائن کیا تھا، جبکہ حالیہ کانٹریکٹ اس سلسلے کا ترک کمپنیوں کے ساتھ دوسرا کانٹریکٹ ہے جس کے تحت پاکستان میں ہی لوکل سطح پر تیار کیے جانے والا ایمونیشن سپورٹ اکوپمنٹ آنے والے عرصے میں ترکیہ کو پرووائڈ کیا جانا ہے۔ انڈونیشیا کے منسٹری آف ڈیفنس نے آج IDF دفاعی نمائش کے موقع پر کان ففتھ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ 48 کان ایئر کرافٹ سے متعلق فارمل ڈیل سائن کر دی ہے۔ اس ڈیل سائننگ سیرمنی کے دوران ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس PAI اور انڈونیشین منسٹری آف ڈیفنس کے سینئر آفیشلز موجود تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے انڈونیشیا کے ساتھ کان ایئر کرافٹ سے متعلق یہ ڈیل ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹری کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے اور اس کی مالیت تقریباً $10 ارب بتائی گئی ہے۔ ترکیہ کی بیکر نے اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ $3 ارب کی اس وقت تک کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل سائن کی تھی، جبکہ انڈونیشیا نے اب سے 2 روز پہلے ہی ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ 48 کان ایئر کرافٹ کی جوائنٹ پروڈکشن، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے متعلق فارمل کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ تاہم ان 48 طیاروں کی باقاعدہ ایکوزیشن سے متعلق کانٹریکٹ آج سائن کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ہمارے انالیسس کے مطابق یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ترکی کے لیے یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ اپنی ایروسپیس انڈسٹریز کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے اب 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی تیاری اور اس کی فروغ کے حوالے سے سامنے لانا ہے۔ اس ڈیل کے بعد ترکیہ نہ صرف اپنی معیشت کے لیے بڑا مالی فائدہ حاصل کرے گا بلکہ عالمی مارکیٹ میں ایک 5ویں جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی فراہم کرنے والے ممالک فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ترکیہ کے ساتھ انڈونیشیا کی جانب سے کان ایئر کرافٹ سے متعلق فارمل ڈیل دیگر انٹرسٹ رکھنے والے ممالک کے لیے بھی راہ ہموار کرے گی، جس میں خاص طور پر مڈل ایسٹرن کنٹریز قابل ذکر ہیں۔ دوسری جانب اگر انڈونیشیا کی بات کریں تو انڈونیشیا نے حال ہی میں بڑی تعداد میں 2 مختلف نوعیت کے 4.5 جنریشن پلیٹ فارمز ایکوائر کیے ہیں، جس میں ایک رفال اور دوسرا F-15EX فائٹر ایئر کرافٹ ہیں۔ اسی طرح سے انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ میں مل کر KF-21 نامی 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم ترک ساختہ کان ایئر کرافٹ انڈونیشیا کا پہلا 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ ہوگا جو اس کی ایئر فورس میں پرانے طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایکوائر اور انڈکٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے انڈونیشیا کی اس قسم کے پلیٹ فارم کی فارمل انڈکشن اس کی نہ صرف ایئر فورس کی اسٹیلتھ صلاحیت، ایویونکس اور دور تک مار کرنے کی خصوصیات کو بہتر بنائے گی بلکہ اس کی خطے میں ایئر کامبیٹ کیپیبلٹی کو بھی مزید انہینس کرنے کا باعث بنے گی۔ انڈونیشیا کی جانب سے یہ اقدام اس کو ان ممالک کی صف میں شامل کرتا ہے جو 5ویں جنریشن کے فائٹر ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور خطے میں طاقت کے توازن پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے بارے میں یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس نے ترک کمپنی کے ساتھ استیف کلاس کی فریگیٹ سے متعلق بھی کانٹریکٹ سائن کیے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے تحت انڈونیشیا کی جانب سے 2 استیف کلاس فریگیٹس ترکیہ سے ایکوائر اور انڈونیشین نیوی میں انڈکٹ کی جائیں گی۔ امریکی آرمی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی 4 مزید نئی بٹالینز ڈپلائی کرے گی۔ US آرمی کی جانب سے اس ڈپلائمنٹ کے تحت ایک یونٹ کو گوام میں بھی ڈپلائی کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپ کمنگ بٹالینز دراصل لو ٹیئر ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سینسرز استعمال کرے گی جو 360 ڈگری کوریج کے ساتھ 85 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہیں۔
जर्मन कंपनी हैंसोल्ड की जानिब से तकरीबन 340 मिलियन यूरोस की लागत से यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को फर्दर स्ट्रेंथन करने की गर्ज से पहली मरतबा स्पेक्सर रेडार्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जर्मनी की जानिब से न सिर्फ स्पेक्सर रेडार बल्कि TRML-4D रेडार्स भी हैंसोल्ड की जानिब से आने वाले दिनों में यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेक्सर 2000 दरअसल 3D MK3 शॉर्ट रेंज रेडार है, जबकि TRML-4D दरअसल हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है जो मुख्तलिफ नौयत के 1500 टारगेट्स की रैपिड डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। स्पेक्सर 2000 दरअसल न्यू स्काई रेंजर 30 कैनन बेस्ड एयर डिफेंस व्हीकल पर बेस्ड है जो रैनमेटल ने तैयार की है। इस सिस्टम के बारे में कंपनी का दावा है कि खास तौर पर काउंटर UAS मकासद के लिए कारआमद है। ख्याल रहे कि जर्मनी यूक्रेन को अस्करी इमदाद प्रोवाइड करने वाले लीडिंग ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है और अब तक जर्मनी की जानिब से कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मुतलका रेडार यूक्रेन को मरहलावार प्रोवाइड किए जा चुके हैं। फ्रांस अमेरिका ने बिलाखिर मिस्र के लिए AMRAAM AIM-120 मिसाइल्स की फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दे दी है। ताहम अमेरिका की जानिब से मंजूर करता ये मिसाइल्स दरअसल नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो दरअसल AIM-120 मिसाइल्स को ग्राउंड लॉन्चर की बदौलत एयर डिफेंस मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने इससे पहले मिस्र की एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाने वाले F-16 के साथ AMRAAM AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल्स की फरोख्त रोक रखी है और उसे सिर्फ लिमिटेड सलाहियत रखने वाले AIM-7 स्पैरो मिसाइल ही प्रोवाइड किए गए हैं। ताहम रिसेंट डेवलपमेंट गो के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से हुई है। ताहम इस बात की तवक्को की जा सकती है कि आने वाले अरसे में अमेरिका मिस्र को AMRAAM मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकता है। इधर फ्रांस ने भी इब्तदाई रिस्ट्रिक्शंस के बाद हाल ही में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स रफाल फाइटर जेट के साथ मिस्र को प्रोवाइड करने के हवाले से आमादगी का इजहार किया था। अमेरिका की जानिब से 4.67 अरब डॉलर की बड़ी डील के तहत मिस्र को नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और कम्प्रीहेंसिव पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें रडार ट्रेनिंग और मिसाइल्स के अलावा मुतलका सपोर्ट शामिल है। अमेरिका की जानिब से इस डील के तहत 4 AN/MPQ 64F1 3D रडार भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा 100 AMRAAM ER यानी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन मिसाइल्स, 100 AIM-120 C8 AMRAAM मिसाइल्स और 600 AIM-9X साइड वाइडर ब्लॉक 2 टैक्टिकल मिसाइल्स शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका की जानिब से गो के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए ही AMRAAM इजिप्ट को फरोख्त किए जा रहे हैं। ताहम आने वाले अरसे में इजिप्ट की जानिब से अपने F-16 के लिए भी AMRAAM की दरख्वास्त की जा सकती है, जिसके हवाले से इस बात के इम्कानात मौजूद है कि शायद अमेरिका वो भी आने वाले अरसे में मिस्र को फरोख्त करे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।